میں نے کہا کس کی تلاش ہے اور کیوں ہے؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں اور عبد القادر جیلانی کی امی نے کچھ پیسے دیے ہیں، انہی کو دینے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ گے؟ اور کہتے کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، انہیں تلاش کرتے کرتے میرے پیسے ختم ہو گئے، یہ جو کھانا ہے نا انہی کے پیسوں کا کھانا ہے، انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ کہتے ادھر تو کہتے پہلی بار میرا دل کسی کھانے پہ آیا، ادھر وہ کہتا ہے انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا، بغداد والے کو اچھل کے کہنا تھا میں ہی عبد القادر ہوں، میرے ہی پیسوں کا کھانا لائے ہو، لیکن کہتے میں نے نہیں کہا میں ہوں، میں سوچ رہا تھا اگر ابھی نام بتا دیا تو ہو سکتا ہے اس کو غیرت آ جائے، شرم سے لقمے کم پڑ جائے، ہاتھ رک جائے۔ کہتے ہم تو ٹھہرے کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، ہم کیسے ٹوک دیتے؟ خدا کی قسم کہتے میں انتظار کرتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہوئے میں نے کہا پتا کس کی تلاش ہے؟ کہا عبد القادر کی۔ کہتے پھر میں نے کہا سن تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرے سامنے بیٹھا ہوا عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے خود کہا، پھر اس نے خود کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے اگر پہلے بتا دیتا تو تجھے شرم لگ جاتی، اور ہم نبی کے گھر والے ہیں، کسی کو شرمندہ کرنے نہیں، لوگوں کی عزت سے سر اٹھانے کے لیے آئے۔ رک کے ایک بات کہوں، ایسی زندگی 20 دن کا فاقہ، 25 دن کا فاقہ، لیکن حرام کسی کا بولیں حرام، سارے بولیں حرام۔ کیا یہ تقویٰ ہے ہمارے اندر؟ اللہ کرے یہ تقویٰ آ جائے، پھر ہاتھ تمہارے اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت عرشوں سے اتار دی جائے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا جب بندہ متقی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے بدلے میں کرامت عطا فرماتا ہے، کرامت عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی سرکار بغداد نے ایک ایک لقمہ ایک ایک دانہ حلال کا کھایا۔ ہماری زندگی دیکھیں، ہماری دیکھیں ہم کدھر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے رزق حلال مانگے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا 2 کام کر لو، بات سچی کیا کرو، لقمے حلال کھایا کرو، جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ بغداد والے کا کردار ہے۔ کرنے کو باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے، آپ سے اتنی سی گزارش ہے، کوشش یہ کریں لقمے حلال کے کھائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، حلال کے لقمے کھائیں گے انشاءاللہ۔ الجھن ہوگی تو اپنے رب کو آواز دیں گے۔ یہاں سے لے کے مدینے تک ایک ایک ولی ایسا ہے جس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اور اگر کھا لیے ہیں تو جس کا کھایا واپس کرو۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا تگڑا ہے، بہت کرنا مسئلہ ہے نا، 1-1 روپیہ مارتے رہتے ہیں ڈنڈی، کئی بار نہ ترازو میں جا کے دیکھو تو 900 گرام دے رہے ہیں۔ مرغا لاؤ 1 کلو، 900 گرام، 100 گرام کیوں کہ سوکھ جاتا، 5 منٹ میں 100 گرام غائب۔ یہ ان چیزوں سے برکت نہیں ہوتی، برکت اللہ دیتا ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا اور ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگی، کثرت نہیں برکت مانگی۔ کثرت یہ ہے کہ 15 لاکھ کماتے ہیں 16 خرچ ہوتے ہیں، برکت یہ ہے 5000 کماتے ہیں 4000 میں خرچہ چل جاتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور پھر جانتے ہو اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھیں، پردیس میں رہتے ہو، دور ہو وطن سے، میں بھی دور ہوں، جانتے ہو کبھی کبھی دعائیں کرنے والے لوگ ملتے نہیں، آپ اپنا پیسہ دین کی جگہوں پہ لگاؤ، جہاں کوئی دعا کرے نہ کرے برکتیں خود بخود اٹھ کے تمہارا سہارا بن جایا کرے، خود بخود اٹھ کے تمہارا سہارا بن جایا کرے۔ یہ کوشش کیا کرو، کیوں؟ سفر ہے، زندگی ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کچھ پتا ہے کسی کا؟ ہم جو کما رہے ہیں نا یہ سارا رکھا رہ جائے گا، ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہماری دولت اس پیسے سے نشے کرے، ڈانس کرے، تماشے کرے، ڈی جے میں لگا دے، گارنٹی ہے کوئی تیری قبر پہ جا کے کوئی سونے کا تاج چڑھائے گا؟ کوئی نہیں۔
اگر یقین نہ ہو قبرستان جا کر کے دیکھو، وہاں کے ٹوٹے تختے دیکھو، پھڑے پھٹے کفن دیکھو، نکلے دھاگے دیکھو، کلی ہڈیاں دیکھو، تمہیں بتاتی ہوں گی کہ ہم بھی کسی خاندان میں رہتے تھے، ہمارا بھی پریوار تھا، ہمیں بھی بھیڑ لے کر کے آئی تھی، لیکن جب سے قبر بیٹھی ہے آج تک پھول تو بڑی بات ہے کوئی مٹی سے چھپانے تک نہیں آیا ہے۔ کتنی قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ آج تک بارشوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں عیاشی سے فرصت نہیں ہے، تماشوں شوقوں سے فرصت نہیں ہے۔ کون آئے گا قبروں پہ؟ او بھائی بھروسہ نہیں ہے، دولت پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی نہیں بچا ہے۔ اپنے جیتے جی ایسے کام کر جاؤ، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، خدا کی رحمتیں تمہارے عمل کی بنیاد پہ تمہاری قبروں میں آتی ہے۔ بھائی سوچ ہوئے کہا کہ بلی حج کو چلی، ایک سال زکاة نہیں دیتا، ایک فصل کا عشر نہیں دیتا، کہہ رہا شکر ہے 11واں عمرہ، میں نے 1100 کر لے، حرام کے پیسے سے تیرا ایک چکر بھی قبول نہیں ہونا ہے، حلال کا پیسہ لگا کے جا، پھر دیکھ مدینے والا کیسے دعاؤں سے نوازتا ہے۔ جہاں حلال کا لگا کہ شکر ہے جی لنگر چلتا اپنا مدینے میں بھی، وہ لنگر چلا رہا ہے، زکاة تو دے دے۔ مفتی صاحب دل دکھتا ہے، کبھی سگنل پہ کھڑے ہو نا اور شیشے پہ آواز ہوتی ہے، مڑ کے دیکھو گاڑی کے شیشے کو، نقاب پوش بچی کھڑی ہوتی ہے، گود میں اس کے بچہ ہوتا ہے، خیال آتا کاش میری قوم نے وقت پہ زکاة دی ہوتی نا تو آج بھی کوئی حوا کی بیٹی روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی۔ غلطی کی ہم نے، یہ بھی حرام کے لقمے ہیں جو ہم زکاة نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے۔ اسلام نے جو نظام بنایا ہے خدا کی قسم اتنا پیارا نظام ہے، اس پہ عمل کر لینا تو کوئی بھکاری نظر نہیں آئے گا، بھکاری نظر نہیں آئے گا، لیکن جو امیر ہے وہ امیر ہی رہنا چاہتے اور جو غریب ہے انہیں غریب ہی رکھنا چاہتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے ہو کسی سے مسکرا کے پیار سے 2 باتیں کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے، کسی سے 2 منٹ دے کے اس کا درد سن لینا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے، جسے کوئی عزت نہ دے اسے سلام کر لینا بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ جانتے ہو نماز 1 گھنٹے کی ہے، روزہ 1 مہینے کا ہے، زکاة بہت زیادہ ہوگی تو 5 منٹ کی ہے، جیب سے نکال کے لینی ہے خالی، ٹھیک ہے جی۔ حج 5 دن کا ہے، یہ صرف سارا دین نہیں ہے، 24 گھنٹے بچتے ہیں باقی دین کے لیے، اس کے لیے حضور کا اخلاق ضروری ہے، حضور کا دیا ہوا کردار ضروری ہے۔ آج تو ہم اپنے وطن جاتے ہیں نا تو ممبئی سے دلی سے